صحابہ اور اہل بیت بھی. یعنی خبر سے جو جسے کہتے ہیں مطلب لغوی معنی میں اگر ہم بات کریں تو حدیث جو ہے وہ خبر سے نکلا ہے. بالکل میڈم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کے ارشادات کو جو ہے احادیث کہتے ہیں. ٹھیک. بے شک. حدیث کے لغوی معنی خبر یا بات کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث نبی جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں. اقوال سے مراد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں، فرمائی ہوئی باتیں. افعال سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انجام دیے ہوئے کام، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کام سر انجام دیے وہ افعال کہلاتے ہیں. اسے حدیث فعلی بھی کہا جاتا ہے. تقریرات، تقریر مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بھی صحابہ نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی. یعنی کہ نہ تو نکیر فرمائی بلکہ خاموشی اختیار فرمائی. تو ایسا کوئی واقعہ جو حدیث میں بیان ہوتا ہے تو وہ بھی حدیث ہی کہلاتا ہے. پھر ایک حدیث ہوتی ہے اور ایک سنت ہوتی ہے. بعض بلکہ اکثر محدثین کے نزدیک حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ سنت بھی کیا ہے؟ سنت کے لغوی معنی راستہ یا طریقہ، کسی چیز کا راستہ یا طریقہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم سنت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے اختیار کیے، جو کام کیے، ان کو ہم سنت مانتے ہیں اور سنت سمجھتے ہوئے وہ کام ہم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طرح ہم تک جو یہ دین پہنچا ہے، تو یہ جو دین پہنچا ہے اس کے مآخذ کیا ہیں، یعنی کہ کیا کیا ذرائع ہیں، کن چیزوں سے یہ ہمارا دین ہم تک پہنچا ہے، یہ ہم نے لیا ہے. مآخذ یعنی کہ اخذ کرنے کی جگہ، لینے کی چیز. تو اسلامی شریعت کے جو مآخذ بیان ہمارے علماء کرتے ہیں وہ 4 مآخذ بیان کرتے ہیں. مآخذ کون کون سے ہیں؟ قرآن مجید ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. یعنی کہ علماء نے ان کو اس طرح 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ اسی سے ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. قرآن، حدیث، اجماع. اجماع کہا جاتا ہے کہ جس میں تمام علماء اکرام جس بات پر متفق ہو جائیں، جمع ہو جائیں، وہ اجماع کہلاتا ہے. قیاس، چوتھی چیز ہے قیاس. یعنی کہ ان 4 چیزوں سے اسلامی شریعت جو ہے وہ لی گئی ہے. قرآن جو ہے وہ مآخذ اول ہے، حدیث جو ہے وہ مآخذ ثانی ہے. یعنی کہ قرآن اور حدیث کے بغیر ہمارا دین کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتا. پھر حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث کیوں حجت ہے؟ حدیث کی اہمیت ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے، کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ حدیث کیوں ضروری ہے ہمارے لیے. قرآن کریم میں جا بجا مقام پر کتنی ہی جگہوں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جیسے کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 54 ہے، 54، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد خداوندی ہے قرآن کریم میں. فائنل آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا آپ کی میں تبدیلی بنتی ہے؟ کیونکہ آئی تھنک کہ حسن علی اویلیبل ہوں گے دوسرا میچ کے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی، اللہ کی اطاعت کی تو اس نے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 ہے. مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم کی جو حیثیت ہے وہ ایک دستور ہے ہمارے سامنے، ایک دستور ہمارے سامنے موجود ہے.
اب اس کی تشریح، اس کی تفسیر وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے فرمائی ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کی تعمیل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس حدیث کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر لازم قرار دے دیا۔ یعنی کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم حدیث پر عمل کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کچھ دے رہے ہیں آپ اس کو لے لیں، اور جس چیز سے منع فرما رہے ہیں تو آپ اس سے باز آ جاؤ، آپ اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، آپ کے افعال ہیں، جو بھی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور جس چیز سے ہمارے نبی نے منع فرما دیا تو ہم اس سے باز آ جائیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے رسول بھیجا ہے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ہم نے رسول بھیجا ہے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری ہر حال میں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کو اپنی محبت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کس طرح؟ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، قُل، آپ فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ کیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، ان کی احادیث پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں واضح طور پر یہ بھی فرما دیا کہ جس نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا تو وہ کیا ہے؟ وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ مطلب یہی ہے ان سب آیات کا بتلانے کا، اس کے جو آیات جو ہم نے بتلائیں، جس کا ہم نے ابھی پڑھا ہے، کہ حدیث کی بہت بڑی اہمیت ہے، بغیر احادیث کے ہمارا دین مکمل نہیں ہے۔ ہم اپنے میم دین ابھی پر جو آپ نے آیت پڑھی یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ ترجمہ میم ایک بات پوچھنی تھی میم۔ آخری آیت کا یس میم، ابھی جو آپ نے آخری آیت معنی پڑھے تھے۔ جی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ مطلب ٹھیک یہی ہے اوکے، کہ اللہ اور اس تھینک کی یو۔ رسول کی نافرمانی کرنا، یہ چیز جو ہے یہ انسان کو، ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے، کیوں؟ وہ احکامات ہمیں کس کے ذریعے سے ملے؟ ہمارے نبی کے ذریعے سے ملے۔ جب ہم اسی کو ہی نہیں میم مانیں گے تو ہم یقیناً جی ہاں میم، کھلی یہ ابھی گمراہی کی کے طرف لوگوں جا کے لیے یا پھر قرآن آنے کے بعد کے لوگوں کے لیے تھی، یا پھر اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی یہ ہدایت تھی اللہ کی طرف سے؟ مطلب اس ٹائم جو تھے آپ کی آواز منافقین، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جی آواز آ رہی ہے میم؟ آپ کی آواز ہلو کٹ ہاں آپ بولیں۔ جی بولیں۔ میم، میں کہہ رہا تھا کہ اس آیت کا ترجمہ جو ہے یہ ہمارے حضور جی پاک کے جانے کے بعد کے لوگوں کے لیے مطلب ایک سبق تھا، یا پھر اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی ایک میسج تھا؟ یہ اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور یہ اب کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔
میم اس ٹائم بہت اچھے لوگ لیکن سارے صحابہ تھے. تو میم گمراہی تو مطلب سوچا ہی نہیں جا سکتا نا ان کی طرف تو کہ وہ گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں. صحابہ یہ ہیں وہ. آیات تب نازل ہوتی تھی سبحان جب اللہ، ہر سبحان قسم کے لوگ موجود تھے. جب ہر قسم کے لوگ موجود تھے. کوئی صحابہ کے لیے تھوڑی نازل ہوئی ہے. کیا فرمایا یہاں پر کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا، خواہ وہ کوئی بھی ہو. سمجھ میں آئی؟ یہ کوئی چلو صحابہ ٹھیک. جی چیز جی تھوڑی جی. کی جا رہی ہے، یہ عام خطاب ہے، عام لوگوں کو بولا جا رہا ہے یہ بات. میم صحابہ بھی تو عام لوگوں میں سے بنے. تو چاہے میم کنٹینیو. سوری. لیکن بیٹا آپ جو ابھی سوال کر رہے ہو نا، آپ صرف صحابہ اکرام کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہے ہو کہ یہ آپ اس آیت کو خاص کر رہے ہو جی صحابہ جی کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. یہ خطاب عام ہے، سب لوگوں کے لیے. یہ اس کو ہم صحابہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. ٹھیک جی ہے. جی میم تھینک یو. جی جی کلیئر ہو گیا. اوکے میم. مذکورہ آیات میں جو مطلب یہ جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ ساری آیات، ان سے کیا بات سامنے آئی ہے؟ ایک حدیث کی بہت بڑی اہمیت ہے. احادیث کی ہماری زندگی میں بہت بڑی اہمیت ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں وہ اس کے بغیر ہم قرآن پاک کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ دین اسلام کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے نزدیک ہمارے لیے قرآن کریم کی پوری ایک تفسیر ہے. قرآن کریم میں تو ایک حکم ہے جو کہ صراحتاً بیان ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک حکم ہے جو ہمیں دے دیا گیا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، اب نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کی رکعتیں کیا ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم. یعنی کہ ہمیں جو تفصیل سے جو ہم تک دین پہنچا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ہی پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن کریم کی تفسیر ہے، پوری کی پوری ایک تشریح ہے. لہٰذا بغیر حدیثوں کے ہم قرآن کریم کو بھی نہیں سمجھ سکتے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھیں گے تو ہی ہمیں قرآن کریم اور دین ہماری سمجھ میں آئے گا. اب جن لوگوں نے حدیث کو چھوڑ دیا تو انہوں نے یقیناً اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور وہ گمراہی ہو گئے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر حکم دے دیا ہے کہ احادیث پر آپ عمل کریں. وما آتاکم الرسول، یعنی کہ رسول جو آپ کو دے رہے ہیں فخذوا، آپ اس کو لے لیں، اور جس چیز سے منع کر رہے ہیں آپ اس سے باز آ جائیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی جو بھی فرماتے ہیں وہ کوئی اپنی خواہش سے اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اپنی خواہشات سے آپ کچھ نہیں فرماتے، وہ وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے. پھر علماء اکرام نے بھی وحی کو دو قسموں میں بیان کیا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہے وحی مطلوع اور ایک ہے وحی غیر مطلوع. مطلوع جو ہے کہ تلاوت سے ہے. وحی مطلوع یعنی کہ مراد اس سے کیا ہے کہ جس کی تلاوت کی جاتی ہو، جو بار بار پڑھا جاتا ہو، وحی مطلوع. مراد اس سے کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. وہی مطلوع کہ جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے. مراد اس سے قرآن مجید ہے. دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوع. وحی غیر مطلوع کہ جس کو بار بار پڑھا نہیں جاتا، جس کی بار بار تلاوت نہیں کی جاتی. مراد اس سے احادیث مبارکہ ہیں کہ احادیث مبارکہ کو ہم ایک تلاوت کے طور پر نہیں پڑھتے، لیکن جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، کیونکہ اس پر عمل کیے بغیر ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس ترتیب کے لحاظ سے علماء اکرام نے وحی کو دو قسموں میں تقسیم کیا، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. اسی طرح جب قرآن کریم کے کاتب ہوتے تھے، جب قرآن کریم نازل ہوتا، قرآن کریم کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، تو وہ ان کو کاتبین وحی کیا تھے؟ لکھ لیا کرتے تھے.
پھر آہستہ آہستہ جب صحابہ کرام کو فرق سمجھ میں آنے لگ گیا کہ یہ قرآن مجید کی وحی جو ہے یہ الگ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یہ چیزیں الگ ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کا بھی لکھنے کا حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ احادیث بھی لکھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، حیات مبارکہ میں ہی حدیث لکھنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 10,000 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھی جا چکی تھیں۔ پھر بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی اس پر کام ہوتا رہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت پر اس پر بہت زیادہ کام ہوا اور احادیث کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح دوسری تیسری صدی ہجری میں جو یہ 6 کتابوں کی صورت میں جو ہمارے سامنے کتابیں آئیں، صحائح ستہ جسے ہم کہتے ہیں، 6 مشہور کتابیں ہیں، وہ جو ہے جو ترتیب دی گئی یہ دوسری تیسری صدی ہجری میں جو ہے یہ ترتیب دی گئی، جو آج تک ہم انہی کتابوں کو مانتے ہیں اور ہم انہی کو پڑھتے ہیں۔ میم یہ جی بولے۔ یہ کتنے سالوں بعد آئی تھی؟ دین اسلام مکمل ہونے کے بعد یہ کتابیں کتنے ٹائم پیریڈ بعد یہ بنی تھی صدی جس کی آپ ابھی بات ہجری، کر رہی تھی 6 کتابیں؟ میں بتا تو رہی ہوں، دوسری صدی ہجری بولا تو ہے، یعنی کہ مطلب 100 200 سال سال کے بعد۔ اندر ہی۔ ایک تو پہلی صدی ہجری چل رہی تھی، ٹھیک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی وصال ہوا، دوسری صدی ہجری، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری میں ان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی کتنی کتابیں ہیں 6 مشہور جو ہیں، یہ کون کون سی ہیں؟ بس صحیح مسلم، صحیح میم بخاری، ترمذی، صحیح امام شافعی کی ہے، پھر اس کے بعد امام شافعی کی کون سی ہے؟ سوری وہ تو ان کا تو وہ ہے ماجہ فقہ ہے، ہے، سوری، ابن امام داؤد۔ ترمذی کی رک ترمذی جا بھائی۔ شریف ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، اور باقی 2 کے نام یاد نہیں آ رہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور 2 کون سی بتائی ہیں تم نے؟ ابن ماجہ اور ترمذی، ابو داؤد۔ ابن ماجہ، ترمذی۔ ابو داؤد۔ ٹھیک، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جو کہ ان 2 میم بہت کتابوں، ہیں ویسے تو۔ ویسے تو بہت ہیں لیکن جو 6 مشہور جو کتابیں جو ہمارے سامنے اس دور کی جو سامنے آئی ہیں وہ 6 یہ مشہور کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جس میں سب سے افضل درجہ یا سب سے زیادہ اہم درجہ جو دیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری کو دیا جاتا ہے۔ میم صحیح مسلم کو دیا جاتا صحیح مسلم کو دیا جاتا ہے۔ ہے۔ یس میم، صحیح بخاری سے زیادہ صحیح روایتیں حدیثیں صحیح مسلم زیادہ تر۔ میں اپنا پوائنٹ آف نہیں ویو دے رہا بخاری ہوں کے آپ اندر ہے، کو، مس آگے صحیح کہہ رہی بتائیں۔ ہیں، اس سے پہلے امام مالک نے اپنی موت امام مالک لکھی تھی، اس مس میں صحیح کہہ بخاری رہی کو ہیں۔ دیا جاتا ہے۔ دیکھو جہاں تک میرا خیال ہے یا جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، میرے خیال سے بھی اور علماء حضرات بھی یہی لکھتے ہیں، کیونکہ ہم بھی وہی پڑھتے ہیں جو علماء حضرات نے لکھا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم وہ کتاب ہے، بالکل ان کو بھی درجہ ہے، لیکن زیادہ اہم درجہ جو دیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری کو دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری جو کتاب ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی حدیث اس میں ضعیف یا جس کی سند میں یا جس کی متن میں کوئی بھی ضعف نہیں پایا جاتا، اس کی کوئی بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، جبکہ صحیح مسلم میں یہ کہا جاتا ہے 2 یا 3 احادیث ایسی موجود ہیں جس کا سند یا متن میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ٹاپک سمجھ میں آ گیا حدیث کا آپ لوگوں کو؟ یس میم۔ حدیث شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ اچھا، پھر حدیث کا بھی ایک سند ہوتا ہے، سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ سند سے مراد راویوں کا سلسلہ کہ یہ فلاں راوی نے فلاں راوی سے لی، فلاں نے ان سے لی، اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سنا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے یہ سند کا سلسلہ کہلاتا ہے۔ اور ایک سلسلہ ہوتا ہے متن۔ متن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے، اس کا متن کیا ہے، کیا واقعہ بیان ہو رہا ہے، کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کون بول رہا ہے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، کل سلامہ یعنی کہ سلام کہا جاتا ہے سلامہ جوڑ کو، عضو کو، انسان کلو ہر، انسان کے ہر جوڑ پر علیہ صدقۃ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ کلو یوم تطلع فیہ الشمس، ہر وہ دن کے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، تطلع طلوع ہونا، الشمس شمس کہا جاتا ہے سورج کو، ہر وہ دن کے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، تعدل بین الاثنین، عدل کرنا، انصاف کرنا، بین الاثنین دو لوگوں کے درمیان، صدقۃ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ وتعین الرجل، عان یعین مدد کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، مدد کرنا الرجل کہا جاتا ہے آدمی کو، کسی آدمی کی فی دابتہ، دابہ کہا جاتا ہے چوپایا، دابہ جانور، چوپایا سواری جس پر سوار ہوتے ہیں، آدمی کی مدد کرنا اس کی سواری میں، فتحملہ علیہا کہ اس کو اس پر سوار کرا دینا، او ترفع لہ علیہا متاعہ یا اس کے سامان کو اس پر بلند کر دینا، اٹھا دینا، صدقۃ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ، کلمہ طیبہ کہنا یعنی کہ اچھی بات کہنا، صدقۃ یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا، وَبِكُلِّ اور ہر وہ قدم، خطوۃ قدم کو کہتے ہیں خطوہ، تمشیہا جس کو لے کر وہ چلتا ہے، تمشا یمشی یہ چلنے کے معنی میں آتا ہے، ہر وہ قدم جس کو لے کر وہ چلتا ہے، الی الصلاۃ، صلاح کہا جاتا ہے نماز کو، کس کی طرف؟ نماز کی طرف، صدقۃ وہ بھی صدقہ ہے۔ وَتُمِیتُ الْأَذَى، مَاتَ یُمِیتُ، میم آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ آواز صحیح نہیں آ رہی؟ اب صحیح آ رہی ہے؟ ہیلو یس میم، یس میم صحیح آ رہی ہے آپ کی بات۔ میم کٹ اب صحیح ہے، اب صحیح ہے، اب آپ کی صحیح ہے۔ کٹ کے آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے شاید آپ کے نیٹ میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، وَتُمِیتُ الْأَذَى اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ تکلیف، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، کیوں نکل رہا ہے ٹائم؟ 1:40 تک میں نے نماز کا ٹائم دیا تھا آپ لوگوں کو کہ 1:40 پہ کلاس ہوگی، آپ لوگ نماز پڑھ لیجئے گا، اذان تو 1:15 پہ ہو جاتی ہے۔ وَتُمِیتُ الْأَذَى اور رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، صدقۃ یہ صدقہ ہے۔ متفق علیہ سے مراد، جس حدیث کے بھی آخر میں متفق علیہ آتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ترجمہ ایک دفعہ دوبارہ سن لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، ہر دن کے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ کا دو آدمیوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی شخص کی مدد کرنا کہ اس سے اس کے جانور پر سوار کرا دے یا اس پر اس کا سامان لدوا دے یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے جانے کے لیے جو اٹھائے جاتے ہیں قدم، اس پہ ہر قدم پر اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو آپ کے لیے صدقہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو بتلائی گئی ہے اس میں، کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ، انسان کے ہر جوڑ پر، ہر عضو پر صدقہ ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑ یا عضو جو عطا فرمائے ہیں، صحیح سالم اس کو بنایا ہے، سب سے پہلے اس پر شکر ادا کرنا یہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ شکر ادا کریں اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح سالم پیدا فرمایا ہے، ہر ایک جوڑ، ہر ایک عضو ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ پھر اس کا اگر ہم شکر ادا کر لیں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک صدقہ ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ سے مراد کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ عضو اعضاء عطا فرمائے ہیں
ان کو ہم نیکی کے کاموں کی طرف لگائیں, اچھائی کی طرف لگائیں, نہ کہ گناہوں کے کاموں کی طرف لگائیں, تو وہ بھی ہمارے لیے نیکی بنتے چلے جائیں گے, اچھائی بنتے چلے جائیں گے اور صدقہ ہوتا چلا جائے گا. پھر یہاں پر یہ فرمایا کل یوم تطلع فی الشمس, یعنی کہ ہر دن کے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. مراد کیا ہے کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے, اٹھتے ساتھ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت یہ نیت کر لے یا یہ تہیا کر لے صبح ہی اٹھتے وقت ہی کہ ہاں مجھے آج نیکیاں کرنی ہیں, یہ چھوٹے موٹے جو بھی کام ہیں, جو اچھے کام میں کروں گا اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں, تو وہ اس کے لیے صدقہ بنتا چلا جاتا ہے. پہلی بات جو یہاں پر بتلائی تعدل بین الاثنین, یعنی کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا, یہ بھی صدقہ ہے. مراد یہی ہے کہ اگر دو آدمیوں میں, دو لوگوں میں کوئی لڑائی ہو گئی, صلح صفائی اس میں کرا دیں تو وہ بھی صدقہ ہے. لیکن شرط کیا ہے اس میں بھی تعدل, انصاف کرا دینا, انصاف کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرائی جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو انصاف کرنے والے بہت پسند ہے. قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح یہاں پر ایک اور چیز کیا بتائی گئی کہ سواری پر سوار کرانا, یہ بھی ایک صدقہ ہے. مراد کیا ہے, پہلے زمانے میں چونکہ سفر ہوتا تھا سواریوں پر, تو اس طرح اگر کسی سے اوپر نہیں بیٹھا جا رہا, یہ سامان نہیں رکھا جا رہا, تو آپ اس کی مدد کر دیں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. آج کل کے دور کے لحاظ سے آپ کسی بھی مسافر کی, کوئی سفر پہ ہے, کوئی بھی کسی کو پریشانی ہو رہی ہے یا کچھ بھی, آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اس میں مسافر کی ہی قید ہو, کوئی بھی راہ چلتا آدمی کوئی آپ کو مل گیا, کسی کی بھی آپ اگر مدد کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ بن جاتی ہے. مراد یہ ہے کہ کسی کی بھی مدد کرنا. پھر ایک اور بات جو اس میں بتلائی گئی کہ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ, یعنی کہ اچھی بات کہنا یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو قوت گویائی بخشی, اسی قوت گویائی کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو تمام مخلوق پر فضیلت دی. انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی زبان کی ہی وجہ سے تمام مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اس زبان کو بھی استعمال کرنے کے طریقے بتلا دیے. کیا ہے کہ اس کو اچھی باتوں میں استعمال کریں, بری باتوں میں یا گناہوں کی باتوں میں اس کو استعمال نہ کیا جائے. اس کا بھی حکم دے دیا کہ یہ جو زبان ہے یہ نہیں کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے جو آپ کے منہ کے اندر ایک موجود ہے, تو اس کو بھی یہ نہیں کہ جب دل چاہا بس جو منہ میں آیا وہ آپ بول دیں, یہ چیز بالکل غلط ہے, بلکہ اس کو بھی سوچ سمجھ کر استعمال کریں. کیونکہ زبان ہی ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے. لہذا زبان کا بھی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے, بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی اچھی باتیں منہ سے نکالیں جو ہمارے لیے صدقہ بنے. پھر ایک اور بات جو اس حدیث میں بتلائی جا رہی ہے کہ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا, یعنی کہ نماز کی طرف جانا, اس کے لیے انسان جو ہر قدم اٹھاتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے بھی نیکی ملتی ہے. یہاں پر بھی نیکیوں کا ایک تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف, وہ جتنے بھی قدم اٹھائے گا اس کو ہر قدم کے بدلے نیکی ملے گی. آخری بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا, یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. مراد یہ ہے کہ رستے میں کوئی پتھر ہے, کوئی نوکیلی چیز, کانٹا ہے, کوئی شیشہ ہے, کچھ بھی گرا ہوا ہے, تو آپ اس نیت سے اس کو ہٹا دیں کہ کسی دوسرے کو اس کی تکلیف ہو. مصیبتوں کو آپ سے دور کرتا ہے. میم یعنی آپ, ہاں بولے محمد حسیب جی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بس میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. اچھا کوئی بولا ہے. صدقہ خیرات جو ہے وہ کیا کرتا ہے, مصیبتوں کو آپ سے دور کرتا ہے. مراد کیا ہے اس حدیث مبارکہ میں بھی تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے, لیکن اگر ہم اس کو
نیکی سمجھتے ہوئے صبح جب ہماری ہوتی ہے, دن ہمارا شروع ہوتا ہے, ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں اپنی زندگی میں لے آئیں تو یہ ہمارے لیے ایک صدقہ بن جاتی ہے. تو لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ انسان چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے بھی بہت ساری حدیثوں میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسکرا کے اپنے بھائی کو دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے, اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بھی صدقہ ہے. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم اپنی زندگی نیکیوں سے بھر سکتے ہیں. یہ حدیث مبارکہ سمجھ میں آ گئی؟ حدیث مبارکہ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یس میم. یس میم. کچھ نو میم. پوچھنا اسائنمنٹس یس کا میم کیا پوچھنا. ہوا؟ ہاں پوچھو. آپ نے بتایا نہیں اسائنمنٹ کا. اسائنمنٹ کا بتایا نہیں آپ نے. ویسے ہم نے اسائنمنٹس میں ٹاپک دے دیے تھے, آپ ہاں کر دیں کہ وہ بنا سکتے ہیں ہم یا نہیں اس ٹاپک پہ. ہاں میں نے ٹاپکس دیکھ لیے تھے آپ لوگوں کے. اس میں کسی بچے نے, مجھے نام ابھی یاد نہیں آ رہا, ارکان اسلام لیا ہوا ہے. ارکان اسلام پورا کا پورا ٹاپک کس نے لیا ہے؟ یہ اور شاید 2 کا نام ہے اس میں, ارکان اسلام. دیکھو ارکان اسلام جو ہے یہ چھوٹا سا ٹاپک نہیں ہے, اس میں بھی 5-6 ٹاپک, بیچ میں 5 ٹاپک آتے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد. تو اگر کسی نے ارکان اسلام لیا ہے تو وہ اس کو چینج کرے, اس کی جگہ کوئی ایک ٹاپک رکھے. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اس کے اور علاوہ سیرت النبی صحیح ہے نا؟ ہاں سیرت النبی. سیرت النبی کا بھی میں نے کیا بتلایا تھا آپ لوگوں کو, پوری سیرت کا نہیں رکھیں. پھر سیرت النبی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم اس کے کیجیے. پیجز کا لکھ. کتنی پیجز ہمیں کا؟ بتایا تو تھا 20 پیجز کا. آگے ہاں پیچھے سے 20 اور 10 پیسے. جی جی بالکل. سیرت النبی کا پتہ ہے؟ سیرت النبی کا میم, ہاں سیرت کیا النبی کا بتا دیں. سیرت میں اس کے النبی نمبرز ہوں گے بالکل اسائنمنٹ کے نمبرز ہوں گے, میم, کیوں نہیں نمبرز ہوں گے ان کے. ہوں گے اسائنمنٹ نمبر کیوں نہیں ہوں گے؟ میڈم ایک ٹاپک پہ 20 پیجز لکھنا ہے. ایک ٹاپک پہ کتنے پیجز لکھنے ہیں؟ 20 پیجز. 10 پیجز آگے پیچھے کے 20. ایک ٹاپک لے پورا ارکان اسلام نہ لے. اسی طرح کسی نے سیرت طیبہ پوری لی ہے تو اس میں بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا سیرت طیبہ مکمل نہیں ہوگا. سیرت طیبہ کو بھی کم از کم 3 حصوں میں تقسیم کیجیے. مکی زندگی الگ, مدنی زندگی الگ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے عرب کے حالات کیا تھے وہ الگ. یہ 3 ٹاپک بنیں گے کیونکہ سیرت کا ٹاپک بہت لمبی ٹاپک ہے. میم کسی مخصوص صحابہ کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں, جیسے حضرت موسیٰ بن عمیر. لکھ سکتے ہیں میم صرف ایک دور خلافت لے لیں, ابو بکر صدیق کا یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت. اس کے علاوہ بھی تو بہت سے صحابہ ہیں. اس کے علاوہ لے لیں, میم کوئی بھی امامت بھی ہے. لے لیں. ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے. میم اسائنمنٹ کب سٹارٹ کریں؟ آپ اسٹارٹ کر لیجئے, لیکن جس نے ارکان اسلام لیا ہے وہ اس کو چینج کرے, اور جس نے سیرت طیبہ لیا ہے وہ بھی اس کو چینج کرے, اس کو جس طرح میں نے بتلایا ہے اس طرح لے. اچھا پی ڈی ایف میں دینا پڑے گا آپ کو؟ ہارڈ اینڈ سافٹ کیا ہو گیا یار, دینا تو ابھی پی ڈی ایف میں ہی ہوگا, جب دینے کا سلسلہ آئے گا, جب میں مانگوں گی, جب آپ اس کو اسائنمنٹ کو سینڈ کر دیجیے گا. ابھی تو فی الحال آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہونی چاہیے, اس میں آپ لکھیں گے, اور انڈیکس لازمی ہو شروع میں, اس میں کیا کیا چیز آپ نے واضح کی ہے, کس کس چیز کو اس میں بیان کیا ہے, اور اینڈ میں ریفرنسز لازمی ہونے چاہیے. سمجھ آئی؟ کس کس بک سے لیا ہے, کیا حوالہ جات ہیں, وہ آپ لازمی اینڈ میں دیں گے. اس کے نمبر ہوتے ہیں, جو ریفرنسز نہیں دیتا میں اس کے نمبر کاٹتی ہوں اسائنمنٹ کے. سمجھ میں آ گئی؟
میم قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے علاوہ بھی کسی اور کتاب سے بھی ریفرنس لیں. بالکل. کہاں سے لکھیں گے آپ؟ جیسے کسی نے ٹاپک لیا ہے سیرت النبی، چلے لے لیں، تو سیرت النبی یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہ صراط مستقیم میں جو سیرت النبی ہے آپ اسی میں سے لکھیں. نہیں، سیرت کی کوئی اور کتاب اٹھائیں اس میں سے لکھیں. ٹھیک ہے. جی میم ٹھیک ہے. اسی طرح نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، وہ بھی بہت ساری اسلامیات کی بکس ہیں جو سلیبس کی ہیں. اس کے علاوہ کیا مطلب ہے؟ میم سیرت النبی کا بتا دیں کتنے اس میں کتنے ٹاپکس بن سکتے ہیں؟ کھلا کھلا کر کے لکھو، 20 پیج سے آگے چلا جائے گا. روزہ بہت میں کرنگی سے نہیں لیتا یار. میں نے کیا بتلایا تھا، روزہ بہت لینتھی ٹاپک ہے. چھوٹا نہیں، روزے کو ہر طریقے سے آپ ڈیفائن کریں. اسلامی لحاظ سے کیا فوائد ہیں، اس کے طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے اس کے کیا فوائد ہیں وہ بیان کیجیے. روزہ قرآن کریم میں کس آیت میں فرض ہوا ہے اس کو بیان کیجیے. روزے کی اقسام کیا ہیں وہ بیان کیجیے.